بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشد خان اداروی۔ آپ دیکھ رہے ہیں BNN نیوز۔ مفتی محمد صادق صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اصلاح معاشرہ، معاشرے کی یہ بگڑتی ہوئی جو تصویر ہے اور جو ہمارے علاقوں میں کم از کم جو چیزیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا جو چینل ہے یہی ٹیم کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ ہمیشہ اپنا محلہ، اپنا علاقہ، اپنا قوم کا خدمت اسی طرح وہ اصلاح کے لیے آپ لوگوں کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا آخرت میں کامیابی دے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ چونکہ آج کل معاشرہ ہے سوشل میڈیا کا، اسی طرح انٹرنیٹ کا وغیرہ، پرنٹ میڈیا کا، اور یہی ہمارا معاشرہ جو سب سے بگاڑنے والا میرے خیال میں وہی جو ہمارے بچوں کا، ہمارا نوجوانوں کا یہی پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا وغیرہ، یہی فحاشی اور یعنی کو پھیلانے کے یہی اسباب ہے۔ اور اسی طرح اس کے کئی اور بھی وجوہات ہیں، اور سب سے پہلے ان کو روک تھام کے لیے اور یہی ہمارا مستقبل بچوں کا اچھا ہو، ہمارا اصلاح ہو، ہمارا بچوں کا، ہمارا نوجوانوں کا باہمی تعلق ہو، سب سے پہلے ان کا بنیادی چیز ہے دین کے ساتھ وابستگی، اور دین کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، تبلیغ و تعلیم کے ساتھ محبت، یہ سب سے اچھا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حدیث ہے، فرماتے ہیں الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ۔ برے مجلس سے اچھا اکیلے بیٹھنا بہتر ہے۔ جو برے مجلس ہو، غلط مجلس ہو، ان سے بہتری ہے کنارہ کشی رکھ کر اب اکیلے بیٹھو۔ اس طرح نبی علیہ السلام فرماتے اور اکیلے بیٹھنے سے بہتر ہی ہے اچھے مجلس میں تم جا کر وہاں محفل میں شرکت کر لو، اصلاحی بیان سنو، وہ بہتر ہے وہ اکیلے بیٹھنے سے۔ اس لیے کہ مشہور وہ شیخ سعدی صاحب نے بھی فرمایا صحبت صالح را صالح کنت، صحبت طالح را طالح کنت۔ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے سے اچھے بھی ہوتے، نیک بنتے، اور غلط لوگوں سے بیٹھنا اٹھنا بیٹھنے سے انسان غلط بنتے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی بھی ذکر کیا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، غلط لوگوں کو مجلس میں، غلط محفل میں آپ مت بیٹھو۔ اگر ایسے محفل میں خدا نخواستہ جانا ہو بالفرض و تقدیر، یا پہلے سے بیٹھے اچانک یہ ایسے مجلس جو غیر شرعی، غیر اخلاقی اور غیر ادبی مجلس ہونے کے بعد فوراً وہاں سے تم نکل جاؤ۔ سب سے پہلے بنیادی یہی ہمارا بچوں کا مستقبل اچھا ہو، ہمارا نوجوان کا اچھا ہو، اس سے بہتری ہے علاقائی سطح پر، محلی سطح پر ادبی ایک محفل ہو، اور یا ہفتہ وار یا مہینے کے حساب سے ایک مشاعرہ ہو، اور تاکہ لوگوں کا، بچوں کا تعلیمی بھی شوق پیدا ہو، تربیت بھی شوق پیدا ہو۔ جو مشاعرہ ہوتے، شعر شاعری ہوتے، اسی طرح محافل ہوتا ہے ادبی، جو پرانے زمانے میں یہ سارے چلتے تھے، ماشاءاللہ بعض علاقوں میں بھی چلتے ہیں، اس لیے کہ اس میں تو بچوں کا تو ایک تو تعلیم کو بھی شوق ہوگا، اسی طرح اپنا علاقی زبان میں وہ بھی شعر شاعری کے بھی ذوق ہوگا، اس میں قسم بچوں کا مستقبل بھی اچھا ہوگا۔ یہ سارے عید وہ غلط کاموں سے، غلط حرکات سے، غلط مجلس سے ہٹ کر یہی مجلس میں اس کا شوق ہوگا، اور اس میں جیسا کہ لوگوں کا اس میں انعام دینا، اس میں لوگوں کا ترغیب دینا، اور جیسا اب لوگوں کی طرف بڑے بڑے بزرگوں کو بلانا، اور اہل علاقہ کا، اہل شعراء کا، اسی طرح بڑے لوگوں کو بلا کر اس میں ترغیب دینا، اور اسی طرح اس کا نصیحت کرنا، بھائی اصلاح کیسے ہوگا، میرے خیال میں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور یہ آپ ہی لوگ کر سکتے ہیں۔ یہی میڈیا کے توسط سے، یہی آپ لوگوں کا یہ سوشل میڈیا کے توسط سے آپ لوگوں کا اثر رسوخ کے استعمال کر، اور مہینے میں ایک بار کبھی ایک بار، ماشاءاللہ ادھر تو ہمارا علاقے میں ہر برادریوں کو ماشاءاللہ زبردست حجرے، جیسے کہ آپ لوگوں کو سمدانی حجرے، ادھر اور ایک کلنجر حجرہ، یوسفی، مروزہ، یہ اجروں میں
आज जैसे कि पुराने ज़माने में जो भटक करते थे लोग, एक वहाँ महफल बनाकर अदबी मुशायरा, कभी किसी बुजुर्गों को बुलाना, कभी किसी शोरा को बुलाना, एक आप मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छा काम होगा। इसमें हमारा बच्चों को भी शौक होगा, तालीम की भी शौक होगा, एक शेर शायरी की भी शौक होगा, एक अदबी शौक होगा। एक मुफ्ती साहब मादरत के साथ ये जो हालात आज करके चल रहे हैं, आपको तो पता है, देखें ना, गली गली में मंशियात की फरोख्त होती है, मंशियात इस्तेमाल होती है, सरेआम करते हैं लोग। दूसरी बात यह है कि मतलब किसी में पड़ोसी के हक को जो है वो तलफ करना, ये हमारा एक वतीरा बन चुका है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो कच्ची हमारी आबादियां हैं, अगर मिसाल के तौर से किसी गली में आप गुजरें तो हर आदमी ने कोशिश की है कि अपना डब्बा जो है वो बाहर निकाला है और रास्ता रोकने की कोशिश की है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह। सबसे पहले यही मंशियात के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। मंशियात एक जहर कातिल है, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये नशे जो है ये सारे गुनाहों की जड़ है, उम्मुल खबाइस बोलते उसको। एक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर वो नशा दिलाने वाला चीज़ है वो हराम है। हमारे लेकिन ये सबसे नशे का मंशियात जो होता है, चाहे वो मंशियात चरस हो या बंग हो या हेरोइन हो या ऐस हो या शराब हो या कोई और चीज़ हो, लिहाजा उसके सबसे बेरोजगारी एक सबब है। जब इंसान बेरोजगार हो और हमारा नौजवान बच्चे भी तबाह हुए उससे, हमारे बच्चे भी, नस्ल भी हमारे, देखो हर गलियों में यही चीज़ होता है और हर रोडों में यही चीज़ होता है। आप लोगों का यही मैंने तवसत के मीडिया के तवसत से कल ने देखा, इधर वो मेरा ख्याल है तारिक स्वाति साहब थे, नदनान स्वाति साहब थे कि उसने वो फुटूत शाये किया था इन मुरी खाना पुल के ऊपर। एक सारे लोग वहाँ मन, देखो ये मंशियात ये हर हमारा लोगों की ये जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे जिम्मेदारी हमारा इसी तरह ये हमारा ये हुक्मरानों को बनता है। हमारा इसी तरह जो इलाके के जो SHO साहब है, इलाके का जो इसी तरह वो थाने के साहब है, ये उनके साथ ताल्लुक होते हैं।